محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر دو مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کو اپنے آنے کے مقصد کا استحضار ہونا چاہیے. صبح سے شام تک آدمی کو یہی فکر رہنا چاہیے کہ اس کائنات کو میری ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا تھا اور کس لیے میں جی رہا ہوں، میرے آنے کا کیا مقصد ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر جہاں بتایا کہ میں نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا کے اندر میری بات مانی جائے، میری بات سنی جائے اور انسان اللہ کی مان کر جان کر اس کے سامنے جھک جائے. دنیا کے اندر اللہ کے ماننے والوں کو عبد کہا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو عبد کہا جاتا ہے. عبد کے معنی آتے ہیں غلام کے اور بندے کے. حقیقت میں سارے ہی انسان جتنے دنیا میں نظر آتے ہیں اللہ کے غلام ہیں. ذرہ برابر بھی ان کی مرضی اور ان کی خواہش دنیا کے اندر نہیں ہونی چاہیے. جس کے ہم غلام ہیں اس کی مرضی کے مطابق ہماری زندگی گزرے، یہ ہماری زندگی میں ہر وقت فکر ہونی چاہیے. دوسرا مقصد دنیا کے اندر ہمارے آنے کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر بناتے وقت، پیدا کرتے وقت بنایا، فرشتوں سے بتایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں اس زمین میں خلیفہ بناتا ہوں، میں اپنا نائب اور اپنا ریپریزنٹیٹیو میں بنانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر. یہ بات فرشتوں کے سامنے باری تعالیٰ نے رکھا. فرشتے کہنے لگے باری تعالیٰ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا کہ آپ دنیا کے اندر اپنا ریپریزنٹیٹیو اور اپنا نائب ایسے آدمی کو بنانا چاہتے ہیں جو اس زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، ناحق کسی کا قتل کرے گا، جو ہستی دنیا میں جانے کے بعد زمین میں فساد کا ذریعہ بنے، خون ریزی کا ذریعہ بنے. کیا آپ ایسے شخص کو اپنا وزیر، اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے بتایا کہ دیکھو انی اعلم ما لا تعلمون، جتنا علم مجھے ہے، جن چیزوں کو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، اس کا علم تمہیں نہیں ہے. میرا علم تم سب سے زیادہ اور ساری انسانیت سے زیادہ، لہذا انسان دنیا کے اندر کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ بات مجھ پر چھوڑ دینا، آپ کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو انسان دنیا کے اندر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے. ہم اللہ کے طرف سے نائب بنا کر بھیجے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کامل دین کو داخل کریں، دوسرے نمبر پر اللہ کے اس دین کو دنیا میں قائم کریں. دنیا میں قائم کرنے کا مطلب اپنے گھر سے لے کر، اپنے دکان سے لے کر، اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں
جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے وہاں تک اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بتایا ہے قرآن کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتایا ہے کہ تم جو ہے دنیا کے اندر اللہ کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو۔ اللہ کی غلامی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جہاں اللہ نے جھوٹ کہنے کو کہا وہاں جھوٹ کہیں، جہاں اللہ نے سچ نہ کرنے کو کہا، سچ نہ کہنے کو کہا، وہاں سچ نہ کہیں۔ تعجب لگے گا آپ کو سن کر، یعنی جو آپ کے منشے میں، جو آپ کی سمجھ میں نظر آتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن اللہ کا حکم جو ہو ہماری سمجھ اور ہماری عقل کو وہاں جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کرنے کو تو ہم کر دیں گے، اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی وہاں سے ہٹ جاؤ تو ہٹ جائیں گے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، سب سے بڑی ذکر، سب سے بڑی یاد اللہ کی اگر آدمی کو نصیب ہوتا ہے تو وہ یاد اللہ کی نصیب ہوتی ہے نماز کے اندر۔ لیکن نماز کے لیے وقت بتا دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ذکر کا بہترین وقت عصر کے بعد اور فجر کے بعد کا ہے، کہ آدمی اللہ کو یاد کرنا چاہے تو عصر بعد یاد کرے، فجر بعد یاد کرے۔ بہترین وقت ہے جی آسمانوں پر بندوں کے وہاں پر ذکر کا وقت ہے کہ یہاں اللہ کو یاد کرتا ہے آدمی، وہاں فرشتے اس کو اللہ کی بارگاہ میں یاد کرتے ہیں، اور فرشتوں کے ڈیوٹی بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نماز ہے، سب سے بڑی ذکر نماز ہے۔ تو اب نماز سے روک دیا گیا کہ بھئی نہیں، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ذکر کا بہترین وقت فجر بعد اور عصر بعد کا ہے، لیکن اسی وقت میں بہترین ذکر نماز سے روک دیا گیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جو ہم کہتے ہیں اس کے کرنے کا نام عبادت ہے، جو ہم کہیں گے وہ کرو تو ذکر بنے گا، تو عبادت بنے گا۔ جب ہم کہیں روزہ رکھو تو وہاں روزہ توڑنا گناہ بنے گا، جب ہم کہیں کہ روزہ مت رکھو وہاں روزہ رکھنا گناہ پڑے گا۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا منشا ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہمارے عقل میں ساری بات آ بھی نہیں سکتی ہے، ہماری عقل چھوٹی، ہماری سمجھ چھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے بعض موقع پر بتایا کہ بھئی دیکھو، دو آدمیوں میں صلح کرنے کا نمبر آ جائے۔ دیکھیے، سچ بولنا عبادت ہے کہ نہیں؟ سچ بولنا عبادت ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ آدمی بولتا ہے تو فرشتے کئی سو میل دور چلے جاتے ہیں، لیکن وہ سچ جو فتنے کا ذریعہ بن جائے، وہ سچ جو دو آدمیوں کے بیچ میں جھگڑے کا ذریعہ بن جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو گالی دیا، اب وہ بات اس آدمی تک پہنچی، آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ بھئی پوچھو فلاں آدمی سے، وہ وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اب اگر وہاں جا کر آپ سچی بات بتاتے ہیں تو آپ کے بتانے سے جھگڑا کم نہیں ہوگا، مزید بڑھ جائے گا۔ تو آپ وہاں سچ نہیں بولیں گے، سچ کو چھپائیں گے، اور جو ہے جھوٹ بولنے کا موقع پڑ جائے تو جھوٹ بول جائیں گے، اس لیے کہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا دو مسلمانوں کا آپس میں لڑ جانا، دو آدمیوں کا آپس میں لڑ بھڑنا اللہ کے نزدیک برا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے امام گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں، دروغ مصلحت آمیز با از راستی فتنہ انگیز، جو مصلحت والا جھوٹ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے فتنہ پیدا کر دینے والے سچ سے۔ آپ سچ بول رہے ہیں، سچی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سچ کا اتنا فائدہ نہیں ہے کہ اس سچ کے ذریعے سے جتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ آپ کے سچ کا فائدہ کم،
اس سچ کے فائدے کے ذریعے جو بڑا نقصان ہونے والا ہے، جھگڑا ہونے والا ہے، میاں بیوی میں نا اتفاقی پیدا ہونے والی ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ہنگامہ ہونے والا ہے، فساد ہونے والا ہے، آپ کا جھوٹ بہتر ہے ایسے موقع پر آپ کے سچ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری اپنی مرضی، ہماری اپنی سوچ کوئی کام نہیں دیتی۔ آپ کہیں کہ مولوی صاحب جھوٹ بولنے کی آپ تلقین کرتے ہیں، جی جھوٹ بولنے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جھوٹ جو آدمیوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن سکتا ہے، منع کیا گیا کہ بھئی وہ سچ آپ نہیں بولیں گے، بلکہ ایسا جھوٹ بول کر آپ نکل جائیں گے جس سے دونوں کے بیچ میں فرق نہ پڑے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر قانون بناتے ہیں، اس قانون کو اب سمجھ کر اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، صرف عبادت کا نام دین نہیں ہے۔ آپ عبادت کر لیں، آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے، وہ عبادت جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ عبادت کا تصور ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اس سے ہٹ کر دین کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کاروبار کیسے کریں، اس کا بھی دین ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بزنس میں کسی کو پارٹنرشپ بنا لیں، اس کا بھی دین ہے۔ کسی کو کرائے پر کام کو رکھتے ہیں، اس کا بھی دین ہے۔ کسی کو اجرت پر کام پر لیتے ہیں، اس کا بھی دین ہے۔ پڑوسی کا کیا حق ہے، آپ گھر بیچتے ہوئے پڑوسی کو پوچھ کر گھر بیچیں گے، اس کا بھی دین ہے۔ اور جو ہے آپ جو ہے ماں باپ ہونے کے اعتبار سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ایمان والے ہونے کے اعتبار سے کیا ذمہ داری ہے، اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کا کیا حق ہے، الگ الگ اعتبار سے دین ہمیں وضاحت کرتا ہے۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ خون جمع کریں، آپ سے کہا جا رہا ہے آپ خون ڈونیٹ کریں، دین ہمیں رہبری کرے گا کس موقع پر ڈونیٹ کیا جائے، کب کیا جائے۔ ہر موقع پر کا دین، ہر موقع کا، ہر ایونٹ کا دین ہمیں بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے اندر شان عبدیت پیدا کرنا۔ شان عبدیت، اللہ کے عابد، اللہ کے صحیح معنوں میں بندے ہونے کا شان ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے منشے کو ہم سمجھیں، دین کے مزاج کو ہم سمجھیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کیسا مزاج ہے، اسلامی آئیڈیالوجی کو اپنے اندر پیدا کریں، اور ہر وہ چیز جو ہمارے ساتھ پیش آتی ہے اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر دیکھیں کہ بھئی یہ چیز میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے، میرے اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ میں شروع سے یہ بات لے کر چل رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہے، عبدیت، اللہ کا غلام بن کر دنیا کے اندر رہنا، اللہ کے غلام بننے کے لیے اپنے اندر کچھ مزاج پیدا کرنا، کچھ شان پیدا کرنا، کچھ حالت پیدا کرنا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر دین کی صحیح سوچ آ جائے گی۔ تو ہر موقع پر کا دین، ہر موقع پر کا اسلام کا حکم جان کر ہم عمل کریں گے، تب جا کر ہماری زندگی میں کامل اسلام نظر آئے گا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دین بن جائے گی، عبادت بن جائے گی، اگر سنت کے مطابق ہو، اللہ کے حکموں کے مطابق ہو تو وہ دین بن جائے گا۔ کتنا آسان سا معاملہ ہے۔ اگر ہم اس کو کونے میں رکھ دیتے ہیں، نہیں گھر میں تو ہماری مرضی چلے گی، کھائیں گے ہم وہ جو ہمارے مزاج کے مطابق ہو، شادی ہم وہ کریں گے جو اپنی پسند کے مطابق ہو، اپنی مرضی بھی تو کوئی چیز ہے جی، ہم کیوں بار بار مذہب کو بیچ میں لے کر آئیں؟ اگر یہ سوچ ہماری بن جائے گی تو مان لیجئے گا ہمارے اٹھک بیٹھک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نماز میں اندر آ کر۔ ہمارا دل مسلمان نہیں، ہماری سوچ مسلمان نہیں، بھلے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ میں اپنے کو شامل کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے اندر دینی سوچ اور شان عبدیت، اللہ کے غلام ہونے کا جو شان ہونا چاہیے، جو مزاج ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ کب اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کب اللہ ہم سے کیا مرضی ہے اللہ کی،
اللہ نے صرف اتنا تو نہیں کہا کہ بھئی اپنی عبادت کر لو. تمہاری عبادت، تمہاری نماز، تمہاری ذکر، تم اپنے گھر بار کو دیکھ لیے، بچوں کو دیکھ لیے، اتنے سے ختم. اللہ بتا رہے ہیں ہم تم کو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم خلیفہ بناتے تھے نبیوں کو، اب نبی آتا تھا خلیفۃ اللہ بن کر، نبی کے سپورٹر اور نبی کے ساتھ دینے والے ہوتے تھے خلیفۃ الرسول، یعنی اللہ کی پریزنٹیٹیو نبی ہوتا تھا، نبی کے پریزنٹیٹیو نبی کے ساتھ دینے والے ہوتے تھے. اب نہ نبی آنے والا ہے، جنہوں نے نبی کو ساتھ دیا وہ بھی چلے گئے، وہ بھی دوبارہ آنے والے نہیں ہیں. ان دونوں کو جو کچھ ہم نے دیا تھا اب اے مسلمان ہم تجھے دے رہے ہیں، ہم تجھے خلیفہ بنا رہے ہیں، تو میرا پریزنٹیٹیو ہے. صرف تیری اپنی فکر ہے کہ میرا گھر، میری نماز، میری روزہ، میری زکوٰۃ نہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تجھے خلیفہ بنایا ہے زمین کے اندر. تو میرا پریزنٹیٹیو ہے، تو میرا نائب ہے، تو میرے حکم کو دنیا کے اندر نافذ کرے گا، اپنے گھر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنی عبادت خانوں میں، اپنے شادی خانوں میں، اپنے مارکیٹوں میں، اپنے بزنس منڈیوں کے اندر، ہر جگہ تو میرے نظام کو قائم کرے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کا یہ مطلب ہے. اللہ کرے کہ یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں اتر جائے. کہ صرف عبادت، صرف ہماری اپنی بندگی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے طاعت کے لیے کرو بیاں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر جو مخلوق پیدا کیے ہیں انسان کو، وہ ایک دوسرے کا درد اپنے دلوں میں پالنے کے لیے ہیں، ورنہ عبادت کے لیے تو ڈھیر سارے فرشتے اتنے آسمانوں پر ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا 4 انگلی کی جگہ بھی کوئی زمین آسمانوں پر باقی نہیں ہے کسی دوسرے کو عبادت کے لیے. جب سے اللہ نے جن فرشتوں کو پیدا کیا ہے سجدے میں، رکوع میں سب پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے سامنے عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. اللہ کے دین کو اپنے زندگی میں اللہ کی عبادت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر اللہ کی نافرمانیوں کو ختم کیا جائے، شریعت اسلامیہ کو نافذ کیا جائے، اللہ کے آرڈر کو دنیا کے اندر قائم کیا جائے. یہ کام مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے. ہم کتنا کرتے ہیں سوچ کر دیکھ لیں. بچے کو ڈرانے سے ہم ڈرتے ہیں. بچے کو ہم نے روز ڈھیلی رسی چھوڑ رکھی ہے. بچے کا ڈر باپ کے دل پر مسلط ہے. کیوں؟ ایک مسلم باپ کیسا ہونا چاہیے؟ مان لیجیے آپ کے بچے کا نام تبریز ہے تو تبریز کے باپ تو آپ بن گئے. ایک مسلمان باپ کا کیا رول پلے فیملی کے اندر ہونا چاہیے وہ آپ نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج آپ کو اس کا ڈر لگا ہے، اس کے دل میں آپ کا ڈر نہیں ہے. اس کی برائی اس کے منہ پر بول نہیں سکتے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں گئی وہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا بچوں کی تربیت کے لیے ہمیشہ گھر میں ایک لکڑی لٹکی رہنی چاہیے. لا ترفع عنہم عصاک ادبا، ارے کبھی لکڑی کو وہاں سے مت ہٹاؤ، ہمیشہ لکڑی رہنی چاہیے. بچوں کی نظر پڑی تو جائے کہ بھئی ہمارے تربیت کے لیے، ہماری ریپیری کے لیے یہ چیز لٹکی ہوئی ہے. بتائیے آپ میں سے کتنوں کے گھر میں لٹکی ہوئی ہے لکڑی؟ آپ از یہ مسلم فادر رول پلے کریں. آپ پھر دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر آپ کا بچہ آپ کو کیوں نہیں ہیرو سمجھے گا. آپ جلدی سے رات کو نہیں آتے، آپ کی عشاء کی نماز چٹ ہو گئی، فجر کی نماز چٹ ہو رہی ہے، آپ اللہ کے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا بچہ آپ کی باتوں کے قریب نہیں آئے گا. آپ اللہ کی باتوں کے سے دور جا رہے ہیں، آپ کے باتوں سے بچہ تھوڑی نزدیک آئے گا. تو اس ماحول کو بدلنا پڑے گا. اللہ کے قانون کو نافذ کیجیے. صرف وقف بورڈ ہمارا مسئلہ نہیں ہے.
یہ اندرونی ہماری داخلی زندگی کے اندر ہماری انٹرنل جو پرابلمز ہیں ہمارے گھروں کے، ہمارے جو ہے آپس کے رشتہ داریوں کے، کمیونل وائلنس کتنے بڑھ گئے، بچوں کے مسائل کتنے بڑھ گئے، میاں بیوی کے تعلقات کو لے کر کتنے جھگڑے بڑھ گئے، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں، کوئی مسئلے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہزاروں طلاق خلے ہو رہے ہیں، کوئی آ کر طلاق خلا زندگی کے مسئلے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ایسے باپ بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد کے اندر، آپ نے آ کر امام صاحب سے پوچھا ہو کہ میرے بچے کی شادی ہے، میں بچے کو لے کر آتا ہوں، آپ اس کو ازدواجی زندگی سمجھائیے کہ ایک نوشو ایک دولہا کیسے اسلامی زندگی گزارے بیوی کے ساتھ، اس کو سمجھائیے۔ میرے دوستو، ہم حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ شریعت کی جو قانون ہے ہمارا، اس قانون کے حساب سے ہم جو ہے چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، چھوڑ کر نہیں دینا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے قانون کو کیوں نکال کر پھینک رہے ہیں؟ ہمارے زندگی میں نہیں، ہمارے گھروں میں نہیں، ہمارے بچوں میں نہیں۔ کبھی آپ نے اپنی بچی کے کپڑے کو لا کر نمونے کے طور پر مسجد کے امام صاحب کو بتایا کہ یہ اتنا باریک کپڑا ہے، میرے دل میں ایک کھرکھراہٹ ہے، میں بچی کو پہنا سکتا ہوں کہ نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، میاں بیوی کا جھگڑا آئے گا تو حضرت یاد آئیں گے، حصہ پارٹی کا مسئلہ آئے گا تو حضرت یاد آئیں گے، فاتحہ قرآن خوانی کا نمبر آئے گا تو حضرت یاد آئیں گے، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اس کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں۔ اپنی مرضی ہے نا، ہمارے پیسے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں، وہاں اللہ کا آرڈر کیوں چلے گا؟ مولوی صاحب جو بولیں گے جمعے میں وہ کیوں چلے گا؟ ہاں بھائی، ہم نے میرے دوستو بزرگوں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، دیکھیے فساد کسے کہتے ہیں، ہم کیا مطلب کہتے ہیں فساد؟ کہتے ہیں بھئی کہیں بم پھٹ جائے، لوگوں کا نقصان ہو گیا، کہیں جل گیا، کسی ایسے نظام کو جو اللہ نے انسانوں کے لیے اتارا ہے، اس نظام سے ہٹ کر کوئی دوسرا سسٹم اختیار کر لینا فساد ہے۔ یہ بات علماء نے لکھا ہے شریعت کی روشنی میں۔ اصلاح عالم کا نظام، دنیا کا نظام کیسے سدھر کر رہے ہیں؟ سسٹم آف دی گاڈ ہے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، دین کی شکل میں، مکمل شریعت کی پوری انسائکلوپیڈیا آپ کے سامنے ہے۔ آپ جاتے ہیں ججز کے پاس، آپ فیملی کا جھگڑا لے کر جاتے ہیں لائرز کے پاس کہ بھی ہمارا پرابلم سالو کرو۔ آپ کے باپ زندہ ہیں، آپ رو رہے ہیں کہ میں یتیم ہو گیا، ہمارا باپ سب سے زیادہ ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے جو ہمارے لیے، ہمیں موت تک نہیں، قیامت تک کے لیے ہمیں راستہ بتانے کے لیے آیا۔ کسی کو پرواہ نہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں، آپ کا چہرہ پھول گیا، آپ کے ہاتھ پیر پھول گئے، ڈاکٹر کو جا کر دکھاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کے گردوں میں فالٹ شروع ہو گیا، پرابلم شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا پانی پورے طور پر باہر نہیں نکل رہا ہے، اسی وجہ سے آپ کے چہرے اور ہاتھ اور پیر پھول رہے ہیں۔ جی انٹرنل کرائسس، اندرونی نظام خراب ہے، آپ کا باہر اوپنلی سسٹم بتا رہا ہے کہ آپ کا اندرونی نظام خراب ہے۔ اگر کوئی ماننے سے کہے بھئی میرا ہاتھ تو اچھا ہے، کوئی میرا چمڑا اچھا ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں، اندر سے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ باہر سے تو اچھا ہے۔ کہا جائے گا کہ اندر کا سسٹم اگر خراب ہوتا ہے تو اس کا اثر باہر کے نظام پر پڑتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہماری انٹرنل زندگی، ہماری اندرونی زندگی اگر خراب رہے گی تو کوئی حکومت آئے، کوئی حکومت جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کے حالات کا نظام بدلتا ہے اور بگڑتا ہے۔ قرآن کا اعلان، اللہ کا اعلان، سب سے سچا اعلان، سب سے سچے نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مجھے اور آپ کو سنایا گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے
چاہے زمین پر ہو، اگر کوئی بگاڑ ہوتا ہے، فتنہ و فساد پنپتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ کڈنی خراب ہوا، آپ کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، آپ کا چہرہ پھولنے لگا، ایسے ہی ہمارے اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے، برکتیں ختم ہوں گی جی، زندگیوں کے اندر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نظام خلافت کو چھوڑ دیا۔ اپنی زندگی سے دین کو قائم کرنا، اپنے ماحول میں، گھر میں، فیملی میں، مارکیٹ میں، منڈی میں، اداروں میں ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ فتنہ و فساد دشمنوں کی شکل میں، نان اسلامک پالیسیز کی شکل میں آتے جائیں گے، اس وقت ختم ہوں گے جب ہم اندرونی طور پر اپنے کو درست کریں۔ یہ بنیاد ہے، میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطی کیوں نہیں نظر آتی ہے۔ ہر بات کو ہم حکومت سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں کی سازش ہے، فلاں کی پالیسی ہے، دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے۔ وہ دشمنی کرنے تک آپ کیا کر رہے تھے؟ میں پوچھتا ہوں۔ مسلمان کو تو بتایا گیا اللہ کے نبی نے، مسلمان کبھی دھوکہ کھاتا بھی نہیں، دھوکہ دیتا بھی نہیں۔ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کیے جانے تک آپ غفلت کی نیند کیوں سوتے رہے؟ خواب غفلت میں سوتے رہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب لاجک بیان کیا قرآن کی آیت کو بیان کر کے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا ربنا لا تؤاخذنا، دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اے اللہ ہم سے بھول کر یا غلطی کچھ چوک ہو جائے، بھول چوک ہو جائے تو آپ ہمارا مؤاخذہ مت کیجئے، پکڑ مت کیجئے، ہم انسان ہیں۔ یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھائی۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان، بھول چوک اور غلطی سے جو گناہ ہو جائے اللہ نے اس کو امت سے معاف کر دیا ہے۔ جب ہم سے معاف ہو گیا تو پھر کیوں بھول چوک ہو رہی، کیوں پھر پکڑ دعا مانگ رہے ہیں کہ بھئی اللہ معاف کر دے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی فرماتے بھول چوک میری امت سے معاف ہو گئی ہے۔ اللہ سکھا رہے ہیں کہ بھئی بھول چوک سے جو غلطی ہو جائے اس پر پکڑ نہیں کرنے کی دعا مانگیے۔ علماء نے بہت گہری بات بتائی کہ بھول چوک تو معاف ہے، لیکن ریزن آف دی بھول چوک یہ معاف نہیں ہوتی ہے، کہ جس وجہ سے بھول چوک میں آدمی پڑتا ہے، کیوں پڑتا ہے؟ غفلت ہے، دل دماغ بیدار نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں اور اپنے فائنینشلز کے اعتبار سے اتنا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اس کے دوسری چیزوں پر ہماری نظر ہی نہیں ہے۔ ہماری غفلت اور ہماری لاپرواہی، کیئرلیس جو ہماری زندگی کے اندر دین کے معاملے کو لے کر آ چکی ہے، یہ وجہ ہے کہ ہم دشمن کی حرکت کو پنپ نہیں پاتے ہیں۔ ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا مسلمان اپنے آپس کے اندر میں جتنی بگاڑ پھیل چکی ہیں، گھروں کے اندر، رشتہ داریوں میں، ماحول میں، اور دشمن جو حقوق دیکھ کر رہا ہے ہر اعتبار سے جاگ رہے ہوتے تھے۔ کوئی بھی معاملہ آتا تو فوراً اس سے نمٹ جایا کرتے تھے۔ آج ہم سو رہے ہیں میرے دوستو بزرگوں، یہی وجہ ہے ہر ایک کی زبان میں یہ بات ہے کہ بھئی فلاں حکومت یہ کرتی ہے، فلاں کی یہ سازش ہے، فلاں کی یہ پالیسی ہے۔ آپ کیا کر رہے تھے اس پالیسی کے بنانے تک؟ ہم کیوں نہیں جاگے آج تک؟ اگر کوئی ظالم حکومت ہماری وفد کو دبا رہی ہے، یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے، ہم بھائیوں کا حق نہیں دینے کے لیے تیار، یہ ظلم نہیں ہے؟ حج کا ثواب ملے گا آپ کو بھائی کا حق دبا کر۔ بہنوں کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، جمعے کی نماز میں تیار ہو کر یہاں کر بیٹھ جائیں گے پہلی صف میں، معاف کیجیے گا، لیکن بہنوں کا حق دینے کے لیے ہم تیار نہیں، بیٹی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کی دیکھ بھالی کے لیے تیار نہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک سچا مسلمان بن کر، بہترین مسلمان بن کر، بہترین فادر اور بہترین ہسبینڈ بن کر اپنے فیملی میں اچھا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہم۔ اور ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ بھئی فلاں آدمی نے وقف کی زمین لے لی، فلاں نے یہ لے لی، فلاں نے یہ لے لی۔ آپ اپنا حق کیوں نہیں ادا کر رہے؟ دوسروں کا حق آپ ہڑپ کر کے کوئی حج کا ثواب نہیں کما رہے ہیں آپ۔ میرے دوستو بزرگوں،
اپنے اندرونی طور پر، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہمیں اپنے اندرونی طور پر سنبھالنا پڑے گا. جب تک ہم انٹرنل پرابلمس کو، اپنے گھریلو اپنے نظام کو صحیح نہیں کریں گے، ہمارا دشمن ہم پر سے نظر نہیں ہٹائے گا. اس کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے. سمجھ رہے؟ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر کوئی سوراخ ہوتا ہے، اس میں ایک پرندہ رہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظلم یہاں ہوتا ہے. ظلم کہاں ہوتا ہے؟ انسانوں کی زمین پر ہوتا ہے، جہاں انسان بستے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پہاڑوں میں بل بنا کر رہنے والا پرندہ انسانوں کے آپس کے ظلم کی نحوست سے سکڑ کر مر جاتا ہے. ظلم ہو رہا ہے آبادی میں، جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں ظلم ہوتا ہے، لیکن پرندہ مر رہا ہے پہاڑوں میں جو بل بنا کر رہتا ہے، وہ پرندہ ظلم کی نحوست سے مر جاتا ہے. آپ اندازہ کر کے دیکھیں ہماری بدعملی کی نحوست جب ایک پرندے کو موت کا ذریعہ بن سکتی ہے. حدیث بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا واللہ لتموت حتى الحبار حزلا لظلم الظالم. قسم خدا کی، پرندہ جو سکڑ کر پہاڑوں میں رہتا ہے وہ پرندہ بھی ظالم کے ظلم کی نحوست سے سکڑ کر مر جاتا ہے. جب ہمارے بدعملیوں کی نحوست سے پرندے سکڑ کر مر سکتے ہوں، ہماری لائف میں کتنا اثر پڑے گا. اللہ کرے کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. اللہ نے ہمارے لیے قانون بنایا زندگی کا، ہم خود مشکلات پیش کر رہے ہیں، ہم خود اپنے اندر جھگڑے پیدا کر رہے ہیں، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، ہمیں جاگنا پڑے گا، اپنے کو سدھارنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی پڑے گی. ایک میں نے نحوست کی مثال بتائی کہ ہمارے بدعملی کی نحوست سے وہاں پر جو ہے پرندہ سکڑ کر مر جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے حقیقت میں مجھ سے ڈر کر ایمان اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے فرمایا برکت نہیں اتارتا ہوں، میں برکت نہیں اتارتا ہوں، برکات کے دروازے کھول دیتا ہوں. بھئی برکت اتر گئی، آپ 50,000 روپے کما رہے ہیں، چلو اس سے اللہ 1 لاکھ کا کام کرا لیے. برکت کا یہ مطلب ہے 50,000 سے. عجیب بات سوچیے آپ، اللہ کے نبی فرماتے طعام الاثنین یکفی ثلاثۃ، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو بس آ جائے گا. آج 3 آدمیوں کا کھانا 2 آدمی کو بس نہیں آ رہا ہے. برکتیں ختم، زندگی سے برکت ختم، پیسوں سے برکت ختم، کھانے سے برکت ختم، وقت میں برکت ختم، ہر چیز میں برکت لیس لائف ہماری ہو گئی ہے. ایسے میں اللہ کا اعلان یہ ہے تم نے ایمان تقوی کی زندگی گزاری. سب سے بڑا تقوی نماز ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم روزی کی تلاش میں اپنے گھر والوں سے غافل ہو جاؤ. روزی کا ذمہ ہمارا ہے. تم نمازیں پڑھ کر دیکھو تمہاری روزی کا ذمہ ہم کیسے پورے کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں برکات کے دروازے میں کھول دوں گا. اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے یعنی اللہ رب العزت رزق میں برکت دیں گے، عمر میں برکت دیں گے، کھانے میں برکت دیں گے، عافیت میں برکت دیں گے، صحت میں برکت دیں گے، عقل میں برکت دیں گے. تو میرے دوستو بزرگوں، برکت والی زندگی تعویذ اور گنڈوں سے نہیں آتی ہے. کسی پیر بابا اور جو ہے کسی مجاور کے پاس آپ نے موٹے موٹے تعویذ لے لیے، معاف کرنا اللہ اس سے تھکنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا والوں کی نظر دیکھ کر ڈر جائے کیا آدمی ہے، کیسا آدمی ہے. اللہ تو نہیں تھکیں گے ان چیزوں سے دیکھ کر. اللہ رب العزت کا معاملہ صاف ہے. جو اللہ سے معاملہ صاف رکھتا ہے اللہ اس سے معاملے کو صاف رکھتے ہیں. اللہ سے ہم اپنا تعلق بڑھائیں. رمضان گیا ہے لیکن اسلام نہیں گیا ہے ہمارے بیچ سے. ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں. ہم جو ہے ماں کی پیٹ سے قبر کی گود تک کے ہم مسلمان ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو یہی مطلب ہے اس کا. اپنی زندگی کو اسلامک بنائیے، اپنے سوچ کو اسلامی بنائیے، اپنے ماحول کے اندر دین کو قائم کیجئے. پھر دیکھیے اللہ رب العزت ہمارے اندر کیسے حالات کو سدھارتے ہیں. پھر اللہ رب العزت عمل کی برکت سے زندگیوں میں برکتوں کو نازل فرماتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.